ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ النساء کی آیت نمبر 39 سے کر رہے ہیں۔ پچھلا جو درس تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ حقداروں کے حق ادا کرنے کا حکم دیا تھا، جس میں والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین، پڑوسی، قریب کا پڑوسی، دور کا پڑوسی، سفر کا ساتھی، مسافر، ان کے اوپر خرچ کرنے یا ان کا خیال رکھنے کی تاکید کی گئی تھی، اور ان پر خرچ کرنے سے سماج اور معاشرہ اچھا بنتا ہے، سنورتا ہے، ایک بہترین معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ پھر یہ بات آئی تھی کہ کچھ لوگ خرچ کرنے میں تنگی دکھاتے ہیں، ان کا دل بہت تنگ ہے، وہ ان لوگوں پر خرچ نہیں کرتے اور دوسرے لوگوں کو بھی خرچ نہ کرنے کا، بخل کا حکم دیتے ہیں یا ترغیب دیتے ہیں۔ لیکن یہی تنگ دل لوگ دو موقعوں پر خوب خرچ کرتے ہیں۔ اگر لوگوں کے دکھاوے کے لیے، نمائش کے لیے، لوگوں میں اپنا بڑا نام کرنے کے لیے خرچ کرنے کی نوبت آ جائے تو خوب خرچ کرتے ہیں، خوب اڑاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کہا کہ یہ ان کا جو جذبہ ہے یہ شیطانی جذبہ ہے، شیطان ان کا ساتھی بن گیا ہے اور یہ ان کے لیے نقصان دہ۔ اللہ نے فرمایا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، انہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، حق والوں کا حق ادا کرنا چاہیے، اور جن کے اوپر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے ان پر خرچ کرنا چاہیے۔ کیا ہو جائے گا ان کا؟ اگر وہ اللہ پر ایمان لے آئیں، آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کریں۔ قرآن خرچ کرنے کا آسان نسخہ بتاتا ہے۔ انسان خرچ کیوں نہیں کرتا ہے؟ جب انسان کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے میرا مال ہے، میں نے کمایا ہے، میں نے دوڑ دھوپ کی ہے، میں نے اپنے عقل استعمال کی ہے، میں نے ٹیکنیک استعمال کی ہے جس کی وجہ سے مجھے مال ملا ہے، تو آدمی خرچ کرنے میں تنگ دست بن جاتا ہے، بخیلی کرتا ہے۔ لیکن قرآن نے جہاں کہیں بھی خرچ کرنے کا ذکر کیا ہے نا، وہاں آپ کہیں بھی اٹھا کے دیکھ لیں، یہ آئے گا کہ لوگ کیوں نہیں خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ جب انسان کا ذہن یہ بن جاتا ہے میرا کچھ نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے، خرچ کرنے کے لیے دیا ہے، تو خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، کوئی آدمی آپ کو 10,000 دے دے کہ بھائی یہ خرچ کرنا ہے، بہت آسان ہے آپ کے لیے، اور جلدی سے آپ ڈھونڈتے ہیں کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی محتاج ضرورت مند، پوچھتے بھی ہیں کہ بھائی کوئی مستحق آدمی ہو تو مجھے بتانا، میرے پاس اتنی رقم آئی ہوئی ہے، اور آپ کی اپنی کمائی میں سے، اپنی جیب میں سے کہہ دیا جائے تو 100 روپے خرچ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے ذہن میں بٹھا لیا ہے میرا ہے، وہ دوسرے کا تھا، دوسرے نے دیا ہے تو خرچ کرنا آسان۔ اللہ کی دی ہوئی دولت کے سلسلے میں بھی ہمارا ذہن یہ بن جائے نا میرا ہے ہی نہیں، اللہ کا ہے، تو پھر انسان کے لیے خرچ کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو قرآن ہر جگہ یہی کہتا ہے جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اور اللہ ان کے بارے میں جاننے والا ہے، کس کا خرچ کرنے کا جذبہ کیا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، محتاجوں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنا ہے، یا نمائش کے جذبے سے اپنے آپ کو بڑا سخی، فیاض، داتا، بھاماشا بتلانے کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ اللہ بہتر جانتا، اس اعتبار سے اللہ بدلہ دے گا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کے دربار میں جب پہنچیں گے اللہ کسی پر ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، ناانصافی نہیں کرے گا۔ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ کھڑکی، دروازہ کھلا ہوا ہو یا دیوار اور کھڑکی میں سے کوئی پتلا سا سوراخ ہو اور روشنی آ رہی ہو، اور روشنی میں اڑتا ہوا جو
نظر آتا ہے نا اس کو ذرہ کہتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ اس ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ ان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، اگر کسی نے نیکی کی ہوگی اللہ اس نیکی کا بدلہ دے گا، ایسا نہیں ہوگا اس نیکی میں سے کم کر دیا ہو، اس کا پورا پورا بدلہ نہ ملا ہو، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کسی نے برائی نہ کی ہو اور اللہ سزا دے دے۔ دنیا میں تو ہو جاتا ہے، دنیا کی عدالتوں سے ہو جاتا ہے، دنیا کے حاکموں منصفوں سے ہو جاتا ہے، کتنے بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا اور وہ سزا بھگت رہے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا جرم کم ہے لیکن سزا زیادہ مل گئی ان کو۔ یہاں پر ظلم، زیادتی، کمی بیشی کا امکان ہے، اللہ کے دربار میں انصاف ہی انصاف ہے، اللہ کسی پر ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر نیکی ہوگی اللہ دوگنا کر کے دے گا اور اپنی طرف سے اجر عظیم دے گا، بڑا اجر دے گا، پہلے کا دگنا کر کے دے گا۔ اور حدیث میں اس کی وضاحت آئی، قرآن میں بھی آیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لائے گا 10 گنا ہم دیں گے، ایک کے بدلے 10 دیں گے، اور پھر جس کا جیسا اخلاص ہوگا، جیسی نیت ہوگی، جیسا جذبہ ہوگا، اللہ اسی اعتبار سے اجر بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ خرچ کرنے کے سلسلے میں تیسرے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک بالی کی جیسی ہے، ایک دانے کا، مثل حبہ ایک دانے کی سی ہے، دانے کو زمین میں ڈالا جاتا ہے اور پھر وہ اگتا ہے اور پھر وہ بڑا ہوتا ہے اور پھر اس پر سٹے لگتے ہیں، بالیاں جسے کہتے ہیں، بالیاں لگتی ہے، ایک دانہ ڈالا اس میں 7 بالیاں آ گئی اور ہر بالی میں 100 دانے، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ اور آگے اس میں بھی اللہ نے کہا، یہ تو اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر بیان فرما رہا ہے، اللہ تو بڑے وسعت والا، گنجائش والا ہے، جیسا اخلاص ہوگا ایک کے بدلے 100 بھی دے سکتا ہے، 700 بھی دے سکتا ہے، 7 لاکھ بھی دے سکتا ہے، 7 کروڑ بھی دے سکتا ہے، اور اگر بہت زیادہ اخلاص ہوا، جذبہ اچھا ہوا تو پھر بغیر حساب، قرآن کہتا ہے بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو اللہ نیکیوں کو تو بڑا چڑھا کر بندے کی نیکی، اس کے احسان، اس کے خلوص، اخلاص اور اس کی قدر کرتے ہوئے اللہ بہت بڑا اجر دے گا۔ وہ جب اللہ کے دربار میں پہنچے گا ہی تب پتہ چلے گا کہ وہ کتنا بڑا اجر ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو لے آئیں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ بنا کے لائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب قومیں، امتیں پیش کی جائیں گی اور امتوں سے کہا جائے گا جنہوں نے انکار کیا تھا، اللہ کی توحید کو نہیں مانا تھا، شرک، کفر، نافرمانی پہ جمی رہی، کہا جائے گا تم کو سمجھانے والا نہیں آیا تھا، بتانے والا نہیں آیا تھا، تو انکار کر دیں گے۔ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کوئی خوشخبری سنانے والا، کوئی ڈرانے والا ہمارے پاس تو آیا ہی نہیں تھا، اگر آتا تو ہم سیدھے راستے پہ چل پڑتے، ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بھائی رسولوں کو، ہر امت کے رسول کو کہیں گے آؤ گواہی پیش کرو، کیا تم نے ان تک ہمارا پیغام نہیں پہنچایا تھا، ان کو سمجھایا نہیں تھا؟ ہر نبی گواہی دے گا، اور پھر تمام انبیاء پر سرکاری آخری گواہ کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا، اور نبی علیہ السلام ان امتوں کے خلاف کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، سمجھانے والے آئے تھے اور یہ پیغمبر ہیں میرے بھائی، ان سب نے سمجھایا تھا، نبی آخری گواہ کے طور پر آئیں گے۔ سرکار میں سرکاری طور پر گواہ پیش کیا جاتا ہے، تو اس طور پر اللہ کی طرف سے آخری گواہ محمد الرسول اللہ ہوں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعزاز، اکرام، عزت کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً روایت ہے، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا قرآن سناؤ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں قرآن سناؤں جبکہ قرآن تو آپ پر اترا ہے؟ کہا کہ نہیں، میں قرآن سننا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے سورہ نساء کی تلاوت کی،
اور تلاوت کرتا رہا جب میں اس آیت پر پہنچا نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رک جاؤ بس، حسبک، کافی۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حضور یوں نیچے سر کیے ہوئے تھے، آنکھیں نیچے جھکائے ہوئے تھے، میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں تو آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے، رو کیوں رہے ہیں؟ کہا کہ میں اس اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں جس نے آمنہ کے یتیم کو نبیوں کا سردار بنایا اور یہ اعزاز بخشا کہ کل تمام نبیوں پر مجھے گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ یہ عزت کی بات ہے، اور اس خوشی میں کبھی خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں تو یہ خوشی کے آنسو تھے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، جس دن کافر لوگ، نبی کی نافرمانی کرنے والے لوگ تمنا کریں گے، خواہش کریں گے کاش زمین کو ان پر ہموار کر دیا جاتا، ان کو زمین میں دفن کر دیا جاتا، زمین کو برابر کر دی جاتی اور ہمیں عدالت میں پیش نہ کیا جاتا، اور اس دن اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں پائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے جتنے سارے کرتوت کیے وہ سب اس وقت سامنے آ گئے، ایک ایک چیز اللہ کے یہاں ریکارڈ ہو رہی تھی، اور اللہ کے دربار میں جب پہنچے بہت ساری چیزیں تو خود ہی بھول گئے ہوں گے، کتنے سارے کام ہم کرتے ہیں بھول جاتے، یاد ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح کے سارے کام کرتوت جب اللہ کے سامنے پہنچیں گے، نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، یہ کیسا رجسٹر دفتر ہے کہ نہ کوئی چھوٹا کام چھوڑا نہ کوئی بڑا کام چھوڑا، کوئی ایسی حرکت نہیں ہماری جو اس میں موجود نہ ہو، ریکارڈ ہے۔ تو اللہ کے سامنے یہ سب پیش کیا جائے گا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ شروع میں تو وہ انکار کر دیں گے، اس لیے کہ جو کچھ کیا ہے آگے جو سزا ہے نا وہ ان کو دکھ جائے گی، یہ سزا میں بھگتنی پڑے گی۔ تو پہلے تو کہیں دے ما کننا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، پروردگار ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں تھا، انکار کر دیں گے تاکہ سزا نہ ملے۔ لیکن جب وہ دیکھیں گے 24ویں پارے میں اس کی وضاحت آئی کہ اللہ کے دربار میں جب انکار کریں گے تو اللہ منہ پر الیوم نختم علی افواہہم مہر لگا دیں گے، منہ بند، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے اعضاء سے تم بولو، اور جس آدمی نے جو گناہ کیے تھے خود اس کی باڈی کے پارٹ، اس کے جسم کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ ہاتھ کہیں گے مجھ سے یہ غلط چیز پکڑی تھی، آنکھ کہے گی کہ مجھ سے یہ غلط چیز دیکھی تھی، زبان کہے گی مجھ سے یہ غلط چیز چکھی تھی، اور پیر کہیں گے اس غلط مکان اور جگہ اور عمل کی طرف میرے ذریعے سے چل کے گیا تھا۔ اعضاء خود ان کے خلاف گواہی دیں گے اور ان کی حقیقت کو، ان کی پول کو کھول کے رکھ دیں گے۔ تب وہ دیکھیں گے اب تو کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں ماننے اور تسلیم کرنے اور اعتراف کرنے کے علاوہ، پھر وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا پائیں گے، کہیں گے ہاں ہم سے گناہ ہوا تھا، اور یہ تمنا کریں گے کاش آج ہم مٹی بنا دیے گئے ہوتے، کاش آج مٹی بنا دیے گئے ہوتے۔ قرآن میں جگہ جگہ کا 30ویں پارے میں یہی ہے، یوم یقول المرء یوم یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، جس دن انسان، جس دن کافر انکار کرنے والا کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، میرے سے حساب کتاب نہ ہوتا۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والے بادشاہ ہیں، ملک الملک ہیں، اس کے ہاں ظلم نہیں ہوتا ہے۔ کل قیامت کے دن 2 بکریوں کو لایا جائے گا، حالانکہ جانور بکریاں یہ مکلف نہیں ہیں، اس طرح انسان مکلف ہے نا کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا ہے، کرو گے تو یہ ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو سزا ملے گی، یہ ہے۔ اللہ کے ہاں جانوروں کے لیے ایسا نہیں ہے، ان پر ذمہ داری ہی نہیں ڈالی گئی ہے، احکام کی ذمہ داریاں کچھ نہیں۔ لیکن اللہ کے دربار میں 2 بکریوں کو پیش کیا جائے گا، ایک سینگ والی ہوگی، ایک بغیر سینگ والی ہوگی، اور دنیا میں لڑ پڑی ہوگی اور سینگ والی نے بغیر سینگ والی کو نقصان پہنچا دیا ہوگا۔ اللہ کے دربار میں دونوں بکریوں کو پیش کیا جائے گا، ان دونوں کے درمیان بھی انصاف کیا جائے گا، لیکن چونکہ وہ مکلف نہیں تھے اس لیے ان کے لیے جنت جہنم کا فیصلہ نہیں ہوگا، لیکن انسانوں کو، مخلوق کو بتلانے کے لیے کہ ہم انصاف کرنے والے ہیں، ان کو انصاف کروایا ہے، پھر ان سے کہا جائے گا اب تم واپس مٹی ہو جاؤ۔ جب ان جانوروں کو وہ مٹی ہوتا ہوا دیکھیں گے نا کافر، ظالم، مجرم، تو تمنا کریں گے کاش لو تسوی بہم الارض، ان کو بھی زمین کے ہموار کر دیا جاتا، زمین کے برابر کر دیا جاتا، یعنی مٹی بنا دیا جاتا۔
لیکن اس وقت حسرت و کاش کے کہنے کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ تو اسی دنیا میں ہوگا۔ اس لیے یہاں تنبیہ کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت کاش نہ کہنا پڑے، آج ہی مان جاؤ، تسلیم کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا۔ پیچھے معاشرے کو جو سنوارنے والی باتیں ہیں ان کے بارے میں کہا گیا، خرچ کرو، والدین کا حق ادا کرو، مسافروں وغیرہ رشتہ داروں کا، اس سے معاشرہ سنورتا ہے، اور بخل کرنے سے معاشرے میں آپس میں تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ تو اب آگے کچھ ایسی چیزوں کا تذکرہ ہے جس سے معاشرہ خراب ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، بگڑتا ہے۔ اس میں سے نشہ ہے، نشے کی وجہ سے معاشرہ بگڑتا ہے، سماج میں فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے، نشے کی وجہ سے آپس میں گالی گلوچ ہوتی ہے، نزاع کھڑا ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان تعلقات خراب ہوتے ہیں، طلاقیں ہوتی ہے، گھر اجڑتے ہیں اور سماج بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ یہ آیت پہلے کی ہے۔ نشے کی حرمت، یعنی نشے کا حرام ہونے کا حکم اس وقت تک نہیں آیا تھا۔ نشے کا، چونکہ عرب کے جو لوگ جن پر ڈائریکٹ قرآن اتر رہا تھا، صحابہ کرام، وہاں نشہ تو ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، نشہ کرتے تھے سب۔ اس لیے قرآن کی یہ تربیت کا انداز تھا کہ احکام لاگو کیے جائیں وہ آہستہ آہستہ کر کے، ایک دم کسی پر سارے قانون لاگو کر دیے جائیں تو انسان باغی بن جاتا، پھر انسان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ کر کے ذہن سازی کی گئی، ذہن بنایا گیا، تربیت کی گئی، تاکہ جو چیز ان کے مزاج میں، ان کی طبیعت میں، نیچر میں، گھٹی میں داخل ہو گئی ہے نا، اس کا چھوڑنا آسان ہو جائے۔ تو سب سے پہلے یہ کہا گیا، دوسرے پارے میں شراب کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں، جوئے کے بارے میں آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے، تو چونکہ شراب اور جوا ان کے ہاں عام تھا، تو قرآن نے اس کے بارے میں کہا کہ اثمہما اکبر من نفعہما، شراب اور جوئے کا جو گناہ ہے، جو نقصان ہے، وہ ان کے نفع سے زیادہ ہے، نقصان زیادہ ہے، نفع کم ہے۔ تو سمجھنے والے سمجھ گئے کہ یہ چھوڑ دینا چاہیے ہمیں، اگرچہ ابھی ایک دم قطعی آخری فیصلہ نہیں تھا کہ بس چھوڑ دو، یہ نہیں کہا کہ نقصان زیادہ ہے، نفع کم ہے۔ تو عقل مند سمجھدار انسان تو بہرحال نفع والی چیز کی طرف جاتا ہے، نقصان سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے شراب جوا اسی وقت چھوڑ دیا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ آیت آئی کہ جب نشے کی حالت میں ہو تم نماز کے قریب مت جاؤ۔ اس سے بھی سمجھنے والوں نے سمجھ لیا کہ نشہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، چونکہ اس آیت کے اترنے کا ایک پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ خاص اپنے دوستوں کی، احباب کی دعوت کی تھی، اور اس دعوت میں جب شریک تھے تو حرمت تو شراب کی نازل نہیں ہوئی تھی، شراب عام تھی، ابھی کوئی حرام کا حکم بھی نہیں آیا تھا، تو انہوں نے شراب کا بھی انتظام کیا۔ شراب پی گئی، شراب پینے کے بعد شراب اپنا نشہ دکھاتی ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا اور نشہ چڑھ گیا تھا۔ نماز پڑھانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان پر بھی نشے کا اثر تھا۔ نماز پڑھائی اور انہوں نے قرآن کی آیت کچھ اس طرح پڑھی جس کا معنی و مطلب بدل گیا بالکل۔ احادیث میں آیا کہ قل یا ایھا الکافرون پڑھی تھی، جس میں یہ کہا گیا آپ کہہ دیجئے اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ کچھ اس طرح کے الفاظ ہو گئے کہ ہم بھی ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو، ان کی ہم بھی پوجا کرتے ہیں۔ اس کا معنی و مطلب ایسا ہو گیا۔ اب نشے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا، تو یہ حکم آیا کہ جب نماز کا وقت ہو تو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، نشے کا حرام ہونا تو نازل نہیں ہوا تھا، تو ایسے دیکھ کے پیتے تھے کہ بھائی نماز سے پہلے پہلے نشہ اتر جائے، نماز نشے کی حالت میں ہماری نہ ہو، اس طرح۔ پھر تیسری آیت آئی جو چھٹے پارے میں ہے، سورۃ المائدہ میں، اس میں تو صاف طور پر منع کر دیا گیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ سورۃ المائدہ میں 7ویں پارے میں ہے، یہ شیطانی عمل ہے، یہ گندگی ہے، اس کے قریب مت جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔
تو پھر اس کی حرمت آ گئی۔ تو یہ جب آیتیں اتری تھیں اس وقت شراب حرام نہیں تھی، تو صحابہ سے نماز کے دوران قرآن پڑھتے ہوئے ایسی غلطی ہو گئی جس کا معنی و مطلب بدل گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی مت جاؤ یہاں تک کہ تمہیں پتہ چل جائے جو کچھ تم کہہ رہے ہو، نماز میں کیا پڑھ رہے ہو اس کا تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ نشے کی حالت میں انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہے میں کیا بول رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں۔ علماء نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی کہا کہ غفلت جب ہو نا اس وقت بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ایک دم بہت زیادہ نیند کا غلبہ ہو رہا ہے اور آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اب آپ قرآن کی آیت کیا پڑھ رہے ہیں، کس طرح پڑھ رہے ہیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ اگرچہ آج تو ہم اجمی ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تو ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ کا نہیں پتہ ہوتا، جو صورتیں پڑھے ہوتے اس میں کیا معنی کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، ہم سے کیا کہا جا رہا ہے، نہیں پتہ ہوتا، حالانکہ ہونا چاہیے۔ یہ بھی مسلمانوں کی قرآن سے دوری اور غفلت ہے کہ 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے اور صورتیں پڑھ رہا ہے، اور اس میں کیا کہا جا رہا ہے اور میں کیا کہہ رہا ہوں اپنے رب سے کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ ضروری چیز ہے، کم از کم سورۃ الفاتحہ اور 4-5 صورتیں جو رکعت میں پڑھتا ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں، ان کا معنی و مطلب ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو پورے قرآن کا مطلب معلوم ہونا چاہیے لیکن کم از کم اتنا تو ہونا ہی چاہیے۔ تو فرمایا کہ جب تک تمہیں جو کچھ تم کہہ رہے ہو پتہ نہ چلے، اس کا علم نہ ہو جائے، اور نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ ولا جنوباً، دوسری حالت نماز کے قریب نہیں جانا ہے جب تم ناپاکی کی حالت میں ہو، تمہیں غسل کی ضرورت ہو تو بھی نماز کے قریب نہیں جانا ہے اور نہ مسجد میں داخل ہونا ہے۔ الا عابری سبیل، مگر یہ کہ تم مسافر ہو، راستہ پار کرنے والے ہو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی بڑے استنجا سے آئے، غائط سے آئے، غائط سے مراد نشیبی زمین، نیچے گڈھے والی زمین، اور گڈھے والی زمین عام طور پر انسان استعمال کرتا ہے اس وقت جب کہ اس کو پیشاب پاخانے کی ضرورت ہو۔ گاؤں دیہاتوں میں اس میں اوٹ ہو جاتی ہے، پردہ ہو جاتا ہے، اب تو بیت الخلاء وغیرہ گھروں میں بن گئے ہر جگہ، ورنہ گاؤں دیہاتوں میں لوگ جاتے تھے یا درخت کی اوٹ لیتے تھے یا نشیبی زمین، گڈھے والی زمین کہ اچانک لوگوں کی نظر نہ پڑے۔ یا تم غائط سے آؤ یعنی حاجت پوری کر کے آؤ، پیشاب پاخانے کی، یا تم لامستم النساء، تم نے عورتوں کو چھوا ہو یعنی بیوی سے تعلق قائم کیا ہو اور پھر تمہیں پانی نہ ملے۔ کتنے شکل کیا اگر تم بیمار ہو یا مسافر ہو یا حاجت پوری کر کے، پیشاب پاخانے کی حاجت پوری کر کے آئے ہو یا بیوی سے تعلق قائم کیا ہو اور پانی نہ ملے، فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ فَامْسَحُوا، اور اس شکل میں تم اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ تیمم یہ اس امت کی خصوصیت ہے، پہلی امتوں میں یہ سہولت، یہ آسانی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی تھی۔ اس امت کی یہ خصوصیت ہے، پانی سے تو پاکی حاصل ہوتی ہی ہے، طہارت ہوتی ہے، مٹی سے بھی طہارت و پاکی حاصل ہو جاتی ہے جبکہ مجبوری ہو اور ضرورت ہو۔ ضرورت کی شکل بتا دی، سفر میں انسان کو پانی کی قلت ہوتی ہے، پانی کی کمی ہوتی ہے اور وہاں پانی نہیں مل رہا ہے تو تیمم کر لے، چاہے وضو بنانا ہو، وضو کا تیمم ہو، چاہے غسل کا تیمم ہو، دونوں کی ایک ہی شکل ہے۔ چہرہ اور ہاتھ پر مسح کر لو، اور بخاری شریف میں اور تمام احادیث کی کتابوں میں آیا، ایک یوں مارو دونوں ہتھیلیاں زمین پر اور یوں کر کے چہرے پر پھیر لو، دوسری مارو اور مٹی جھاڑ کر اپنے کلائیوں پر یوں ہاتھ پر پھیر لو، یہ آپ کا تیمم ہو گیا، اس کو کہتے ہیں مسح۔ غسل میں بھی یہی ہے، غسل میں بھی یہی طریقہ پاکی کا ہے اور وضو میں بھی یہی ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے بھائی وضو تو چھوٹی پاکی ہے تو اس میں تو چلو چہرہ دھو لیا اور ہاتھ پر کونیوں تک ہاتھ پھیر لیا، تیمم ہو گیا، غسل میں کیا کریں، غسل کی حاجت ہے اور ہم بیمار ہیں، پانی استعمال کرتے ہیں تو بیماری بڑھ جائے گی یا صحت دیر سے ہوگی، جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، سفر کی حالت میں پانی پینے کا ہی اگر پی جائیں گے پیاسے مر جائیں گے، اگر غسل کر لیں گے وضو کر لیں گے تو پیاسے مر جائیں گے، پینے کو پھر پانی نہیں ملے گا، تو کہ تیمم کر لو۔ اب وضو والا کرنا ہے تو تیمم یہ ہے، غسل والا
کیا پورے بدن پر مٹی کو ملنا ہوگا تب جا کے غسل ہوگا؟ نہیں، جو طریقہ وضو کے تیمم کا ہے وہی غسل کے تیمم کا۔ حدیث شریف میں آیا، غالباً حضرت جابر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سفر میں تھے اور دونوں کو حاجت پیش آ گئی، یعنی غسل کی حاجت پیش آ گئی۔ اب کیا کریں، سردی کا موسم تھا یا پانی نہیں تھا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اسی طرح تیمم کیا، 2 ضربیں ماری، چہرے پر پھیر لیا، پھر یوں ضربیں ماری، ہاتھ پر پھیر لیا۔ غالباً حضرت جابر نے کیا کیا کہ بھائی غسل کی ضرورت ہے نا، وضو کی تو تھوڑی ضرورت نہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو پورا زمین پر یوں لوٹ پوٹ کر لیا کہ پورے جسم پر مٹی لگنی چاہیے تب جا کے غسل والا تیمم ہوگا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیان کیا، یا رسول اللہ اس طرح کا معاملہ پیش آیا، حضور کہنے لگا نہیں، یہ روایت میں موجود ہے کہ یکفی کا، تمہارے لیے کافی ہے۔ پھر حضور نے یوں کیا اور یوں کیا، پھر یوں کیا اور یوں ہاتھ پھیرا کہ غسل میں بھی اتنا ہی تیمم کافی ہے۔ تو یہ تیمم آسانی ہے، سہولت ہے، اس امت کو دی گئی ہے، صرف پہلی امتوں کو نہیں دی گئی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے 5 خصوصیتیں دی گئی جو پچھلے نبیوں اور پچھلی امتوں کو نہیں دی گئی۔ اس میں سے ایک تو یہ کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ایک تو یہ کہ پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دی گئی۔ میرا امتی جہاں کہیں بھی اس کو نماز کا ٹائم ہو جائے اور جہاں کہیں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ پہلی امتوں میں ایسا نہیں تھا، پہلی امتوں میں نماز ان کی عبادت گاہوں میں، چرچ میں، صومعہ میں، جو بھی عبادت گاہ ہوتی، جیسے مسجد ہماری کہ نماز مسجد میں جا کے پڑھو گے تو ہی ہوگی، تو ہی عبادت، ورنہ نہیں ہوگی۔ پہلی امتوں میں ایسا ہی تھا، اس امت میں آسانی کر دی گئی، آپ جہاں کہیں بھی ہو، نماز کا ٹائم ہو جائے تو آپ اس دھرتی پر، بشرطے کہ وہ دھرتی زمین پاک ہو، غصب کی ہوئی نہ ہو، تو عام جگہ ہے وہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری حضور نے فرمایا کہ طہورا، زمین کو میرے لیے پاکی کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ پاکی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تو پانی ہے، اور دوسرا پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ مٹی ہے۔ آپ ناپاک ہیں، یعنی وضو کی آپ کو ضرورت ہے، آپ بیمار ہیں، پانی نہیں ہے، یا ایسے بیمار ہیں فالج زدہ ہیں، پیرالائز ہے، اور کوئی پانی پہنچانے والا، ہاتھ دھلانے والا، وضو کروانے والا، غسل کرنے والا نہیں ہے، تو آپ وہیں جس طرح لیٹے ہیں، لیٹے لیٹے آپ تیمم کر لیجئے، آپ پاک ہو گئے، یعنی وضو ہو گیا آپ کا، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یا غسل کی ضرورت ہے آپ کو، سخت سردی ہے، جان لیوا، اگر آپ غسل کریں گے تو آپ کی جان چلی جائے گی، بیمار ہیں، پانی استعمال کریں گے تو بیماری بڑھ جائے گی، یا اس میں بھی جان کا خطرہ ہے، تو کیا تیمم کر لو۔ پوری زمین کو میرے لیے طہورا، طہارت کا، پاکی کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ سمت کی خصوصیت ہے جو اس آیت میں بیان کی گئی۔ اللہ نے فرمایا اگر تم مریض ہو، یعنی بیمار ہو، اور پانی استعمال کر لو گے تو مرض بڑھ جائے گا، یا صحت تندرستی دیر سے ملے گی، یا سفر پر ہو اور پانی کی قلت ہے، پانی وضو اور غسل کے لیے استعمال کرو گے تو پیاسے مر جاؤ گے، یا پیشاب پاخانے کی ضرورت سے فارغ ہو کے آئے ہو اور پانی نہیں مل رہا ہے، یا بیوی سے تعلق قائم کیا ہے اور پانی نہیں ہے، تو اب تم پانی نہ ملنے کی شکل میں سعیدن طیبہ، پاک مٹی پر تیمم کر لو، اپنے چہروں اور ہاتھوں پر پھیر لو۔ ان اللہ کان عفوا غفورا۔ کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے، الجھن پیدا ہوتی ہے کہ بھائی پانی تو استعمال کرتے تھے تو ہاتھ دھلتے تھے، چہرہ دھلتا تھا، کلائیاں دھلتی تھی، اور پیر دھلتے تھے، یا غسل کی حاجت پورا پانی جسم پر انڈیلا، میل بھی دھل گیا، نجاست اور ناپاکی بھی دھل گئی۔ تیمم کر رہے تو نہ وضو میں یہ ہو رہا ہے اور نہ غسل میں وہ شکل، پانی کی شکل تو نہیں پیش آتی ہے، گندگی دھلنا، پاک صاف ہونا، تیمم میں یہ کیسے ہو جائے گا؟ الجھن پیدا ہو جاتی ہے بعض لوگوں کے۔ تو اللہ نے کہا دیکھو اللہ نے تمہارے لیے سہولت پیدا کی ہے، اللہ مشکل نہیں چاہتا ہے، اور جو کچھ کمی رہ گئی یا تمہارے دلوں میں الجھن ہے نا، اس کی فکر نہ کرو، بغیر شک شبہ کنفیوژن تردد کے تم تیمم کر لو، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ آگے کچھ آیتیں 2 رکوع تک وہ یہود و نصارہ اہل کتاب کی جو سازشیں تھیں اہل اسلام کے بارے میں، اس بارے میں انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔